السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی ایک آدھے دن تک پاکستان کے تمام مدارس میں صحیح بخاری کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے طلبہ و طالبات ہر سال ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اس سال بھی کئی بھائیوں نے سوال کیا کہ جی ہم صحیح بخاری شروع کر رہے ہیں تو ہم صحیح بخاری کو کیسے پڑھیں تاکہ صحیح بخاری پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، اور وہ منہج اور وہ کون سا طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے شیوخ سے اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ استفادہ لیں اور صحیح بخاری کی مشکلات، صحیح بخاری پر اعتراضات کیسے ہم حل کریں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہر سال ان دنوں میں بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم پراپر ایک جواب کی شکل میں کچھ تفصیل کے ساتھ جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں تاکہ قیامت تک صحیح بخاری پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہمارے اس درس سے، ہماری اس چھوٹی سی نصیحت سے فائدہ لیں، اور جو بھی اس ہمارے بیان کردہ منہج کے مطابق صحیح بخاری پڑھے گا، سال یا 2 سال صحیح بخاری کے ساتھ گزارے گا، انشاءاللہ اس کو صحیح بخاری پڑھنے میں لذت آئے گی اور وہ صحیح بخاری پر مکمل دسترس اس کو حاصل ہو جائے گی، اور صحیح بخاری کے رموز اور مشکل چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کس شیخ سے پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ اہل الحدیث کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جامع اور مدرسہ ہو، ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ ہم اہل الحدیث کسی شیخ الحدیث سے صحیح بخاری پڑھیں۔ ہمیں شکوہ ہے ان بھائیوں سے جو ایک سال میں کتب ستہ کا دورہ کرتے ہیں، ان سے صحیح بخاری نہ پڑھی جائے، چونکہ وہ صحیح بخاری کا ترجمہ، صحیح بخاری کی شرح، صحیح بخاری کے رموز، صحیح بخاری پر ما لہو و ما علیہ بحث کرتے نہیں ہیں، بس وہاں صحیح بخاری کی قرات ہو رہی ہے، صحیح مسلم کی سنن اربع کی قرات ہو رہی ہے۔ یہ منہج، یہ انداز حدیث سے محبت کا نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کوئی بھی شیخ آپ کے شہر میں، آپ کے قریبی ادارہ میں موجود ہو، اس کی کلاس میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی اور تسلی ہوگی۔ دوسری بات، صحیح بخاری کلاس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ شروحات ہیں جو ہر طالب علم کے پاس ہونا بڑی ضروری ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ طلبہ عموماً غریب ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بہانہ ختم ہے۔ الحمدللہ مکتبہ شاملہ عربی ہو، شاملہ اردو ہو، ان کی صورت میں، یا PDF کتب وقفیہ.com کی صورت میں، اور سینکڑوں کتب حدیث پر مشتمل ویب سائٹس کی شکل میں، سافٹ ویئر کی شکل میں، اب صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے متعلقہ شروحات، متعلقہ کتب A to Z تمام کی تمام ایک کلک پر آپ کے پاس ہیں، آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کے موبائل میں موجود ہوں گی۔ تو میری گزارش ہے، یہ چند شروحات جن کے میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، یہ ضرور آپ کے مطالعہ میں ہوں۔ مثلا کل پہلی حدیث پر استاد محترم نے سبق پڑھانا ہے، تو کم از کم ہر طالب علم یہ چند شروحات کا مطالعہ کرے، پھر کلاس میں بیٹھے۔ سب سے پہلی شرح فتح الباری، اللہ اکبر، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی،
حافظ الدنیا کی شرح جو صحیح بخاری کی سب سے کمال شرح ہے، اللہ اکبر، یہ حدیث کے امام اور محدث کی شرح ہے جو فقہ میں، علوم حدیث میں، علوم سند میں، علوم لغت میں، یعنی جتنے بھی دینی علوم ہیں ہر فن کا امام تھا، یہ اس کی شرح ہے۔ دوسری بات ہے، لو جی ہم فتح الباری کا نسخہ کون سا لیں، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو فتح الباری کا نسخہ ہماری نظر میں اور موجودہ تمام شیوخ کی نظر میں جو سب سے قیمتی نسخہ ہے وہ ہے الرسالہ العالمیہ کا۔ الرسالہ العالمیہ کا فتح الباری کا نسخہ یہ 26 جلدوں میں مطبوع ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کی تحقیق فضیلت الشیخ المحدث شعیب الارناؤت اور فضیلت الشیخ المحدث عادل مرشد کی نگرانی میں، ان کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ، ان کی پوری ٹیم کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ یہ نسخہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ پاکستان سے بھی اس کی فوٹو لے کر یہ بھی شائع کیا جا چکا ہے، سکین کر کے یہ چھپ چکا ہے۔ اور پاکستان میں عام مکتبات پر، لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد کے مکتبوں پر الرسالہ العالمیہ کا پاکستانی طبع یہ عام موجود ہے، یہ 14,000 کا مل رہا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم بھی آپ کو 2-3 دن کے اندر اندر یہ نسخہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ عام دستیاب ہے نسخہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس بھی حدیث کو شرح کے اندر لکھا ہے یا کسی قول کو لکھا ہے تو آپ کو نیچے حاشیے میں اس کا حوالہ کتاب کے اندر بڑی بریکٹوں میں حوالہ ملے گا، تخریج ملے گی، تحقیق ملے گی، تو آپ مزید اصل کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری چوائس ہے، ہمارا کہنا ہے کہ فتح الباری کا وہ نسخہ جو الرسالہ العالمیہ نے شائع کیا، یہ طلبہ علوم نبوت کے پاس ہونا چاہیے اور مبارک ہو۔ یہی نسخہ PDF کی شکل میں موجود ہے، گوگل پر جائیں اور وہاں لکھیں فتح الباری تا شعیب الارناؤت، بس یہ عبارت آپ نے عربی میں لکھنی ہے، عربی یعنی عربی کی بورڈ کے ساتھ لکھنی ہے، تو فوراً یہ 26 جلدوں والا نسخہ آپ کے سامنے آ جائے گا PDF میں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور یہ نسخہ مکتبہ شاملہ جو گولڈن شاملہ ذہبیہ کے نام سے موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ بہرحال پہلی یہ شرح ہے، ہر طالب علم پر لازم ہے کہ وہ فتح الباری کا مطالعہ کر کے سرسری مطالعہ نہیں کرنا بلکہ اچھی طرح مطالعہ کرنا ہے، لغت کا بڑا استعمال کرنا ہے تاکہ فتح الباری کو سمجھ کر ہم کلاس میں جائیں۔ ظاہر ہے ہم طالب علم ہیں، کتنی عبارتیں سمجھ نہیں لگیں گی تو ہمت نہیں ہارنی، استاد محترم سے کلاس میں ان کو حل کروانا ہے۔ صحیح فتح الباری میں علل کی بحوث، جرح و تعدیل کی بحوث، ترجمۃ الابواب کی بحوث، لغت کی بحوث، فقہ کی بحوث، استنباط استخراج کی بحوث کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے طالب علم ساری سمجھ سکے۔ چلو ہماری کوشش سے 50% صحیح، 30% سے کوئی تو سمجھ لگے گی نا۔ جو طالب علم فتح الباری کو ازبر کر لے، پورے سال میں یہ نیت کر لے کہ میں نے پڑھ کر جانا ہے، اللہ کی قسم وہ بہت بڑا عالم دین بن جائے گا، اسی بہانے مطالعے کا شوق پیدا ہوگا۔ فتح الباری کے رموز، غوامض، پیچیدہ سے پیچیدہ عبارتوں کو سمجھنے کا ماہر بن جائے گا۔ مشکل چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل اس کے پیچھے لگ جائیں، تو ایک دن آئے گا جب آپ اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ پہلی شرح یہ ہے فتح الباری کی۔ دوسری شرح جس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے وہ ہے حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کی شرح، جو منہۃ الباری شرح صحیح بخاری کے نام سے 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے، ابھی 4 جلدیں باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی۔ یہ حافظ محمد گوندلوی صاحب کی
تقریر سے تحریر ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث رمضان سلفی صاحب حافظ اللہ نے اس کو تحریر کیا تھا، اس پر مزید حواشی لکھے. یہ ہماری تحریک سے ہی کتاب چھپنا شروع ہوئی، اللہ کی توفیق سے. اب اس کی 8 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. ہر طالب علم یہ نسخہ خریدے اور اس کو ضرور پڑھے. اللہ اکبر. حافظ محمد گوندلوی صاحب یہ شیخ الکل تھے. حدیث کے علوم ہوں، لغت کے علوم ہوں، دیگر فنون ہوں، منطق، فلسفہ، بلاغہ ہو، لغت ہو، گرامر ہو، ہر فن کے امام تھے. اللہ اکبر. بر صغیر کی آنکھ نے اللہ اکبر ایسا شخص نہیں دیکھا، ایسا امام اور محدث نہیں دیکھا جو ہر فن میں حرف آخر تھے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو شیخ حافظ محمد گوندلوی صاحب کی مبارک شرح منہۃ الباری شرح صحیح بخاری، اس کو لازم پکڑا جائے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ واقعی کسی امام اور محدث کی شرح ہے. یہ بڑی بلیغ شرح ہے، بڑی مفید شرح ہے. اس کو لازم پکڑا جائے. مکتبہ قدوسیہ پر اور ہر مکتبے پر یہ شرح منہۃ الباری شرح سے بخاری حافظ محمد گوندلوی صاحب والی موجود ہے، اس کو پڑھا جائے. اللہ اکبر. اسی طرح تیسری شرح فضیلت الشیخ ہماری جماعت کے مفتی اور محدث حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ. اللہ اکبر. مفتی جماعت کی یہ شرح 10 جلدوں میں چھپ چکی ہے. یہ بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں بڑے ہی اہم آپ کو فقہی فوائد ملیں گے. یہ شرح اگرچہ پبلک کے لیے لکھی گئی ہے، شیخ محترم کا نقطہ نظر پبلک تھا اور ادارہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا. ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ پبلک کو سامنے رہ کر شرح لکھی جائے، لیکن اس کے باوجود اس مبارک شرح میں بہت زیادہ فوائد موجود ہیں جن سے طلبہ کو اطلاع پانا بڑا ہی ضروری ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور مبارک شرح فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب حافظہ اللہ، ہماری محبوب شخصیت کی شرح فتح السلام، وہ بھی شائع ہو چکی ہے. پہلی جلد مارکیٹ میں ہے، انشاءاللہ باقی بھی جلدیں جلد شائع ہو جائیں گی. اس کو بھی آپ پڑھیں. وہ دور جس کو ہم نے پایا ہے حدیث کے اساتذہ میں سے، خصوصاً صحیح بخاری کے اساتذہ میں سے، وہ پختگی جو فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب حافظ اللہ میں ہے، وہ شاید موجودہ شیوخ میں سے بہت کم کے پاس وہ پختگی ہے. گرامر میں خصوصاً پختگی، منطق بلاغہ میں پختگی، حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنے میں پختگی، بہت کم ان کی شرح میں کمزوری آپ کو ملے گی. اس کو بھی ضرور لازم پکڑا جائے. اسی طرح فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ 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 سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، یہ مسلک دیوبند سے ان کا تعلق تھا. ان کی شرح یعنی ہماری نظر میں، ہمارے کئی کبار شیوخ کی نظر میں یہ شرح بہت مفید ہے. جب ہم اہل الحدیث کی شرح پڑھیں گے، ابن حجر کی شرح پڑھیں گے، ساتھ شیخ سلیم اللہ مدنی، شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کشف الباری پڑھیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں آئے گی. اس شرح میں بھی بہت زیادہ قیمتی فوائد، قیمتی بحوث موجود ہیں. ہاں وہ چونکہ مسلکاً احناف سے تھے، تو جہاں انہوں نے اپنے مسئلے کی تائید میں بات کی ہوگی تو دوسری شروحات پڑھنے سے آپ کو رد اور تعاقب بھی ملے گا. شرح صدر نصیب ہوگی کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، یہاں کیا ڈنڈی ماری جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. یعنی یہ چند وہ شروحات ہیں شروحات بخاری میں سے. ایک فتح الباری ہے، دوسری حافظ محمد گوندلوی صاحب کی شرح صحیح بخاری منہۃ الباری ہے، تیسری شیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب حافظ اللہ کی
ہدایت القاری 10 جلدوں والی ہے، تیسری حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کی ہے، اور چوتھی شرح یہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کی کشف الباری ہے، ان کو لازم پکڑا جائے۔ ایک آخری شرح، سبحان اللہ، امت مسلمہ کے محبوب شخصیت، ہمارے دور کے فقیہ العصر، میری مراد شیخ ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شرح بخاری، اللہ اکبر، وہ چھپ چکی ہے، عام دستیاب ہے، وہ خریدی جائے اور اس کا ضرور بے ضرور مطالعہ کیا جائے۔ اس میں وہ کچھ آپ کو ملے گا جو شاید دیگر شروحات میں آپ کو نہ ملے۔ بڑے بڑے اچھے استنباط، استخراج ملے گا، فقہ ملے گی، آپ کو گہرائی ملے گی، خصوصاً جدید مسائل پر بڑی دسترس تھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو، وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ 4-5 شروحات جن سے میں بھی بڑا متاثر ہوں اور ہمارے کبار شیوخ بھی بڑے متاثر ہیں، ان کو لازم پکڑا جائے اور ان کا مطالعہ تقابلی انداز میں مطالعہ کیا جائے، سرسری مطالعہ نہیں بلکہ تقابلی انداز میں مطالعہ کیا جائے۔ مثلا ایک نقطہ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے ایک حدیث پر، تو وہ نقطہ ان دیگر شیوخ نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ جب ایک ہی بحث ہم ساری شروحات سے پڑھیں گے تو ہمیں شرح صدر ہوگی، ہمارے منہج میں، علمی استدلال میں پختگی اور قوت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات کہ یعنی صحیح بخاری پڑھنے کے دوران ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں، وہ ہے لغت۔ ان شروحات کے اندر بھی بہت زیادہ لغت کا اہتمام کیا گیا ہے، ہر لفظ پر آپ کو لغت کا اہتمام ملے گا، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لغت کی جو بھی کتابیں آپ کے پاس دستیاب ہیں یا نیٹ پر بھی موجود ہیں، عربی اردو میں سافٹ ویئر لغت کے موجود ہیں، آپ ان سے بھی ضرور رہنمائی لیں، ضرور رہنمائی لیں۔ اللہ اکبر، تاکہ لغت کے اندر ہماری پختگی پیدا ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری پر کہ یہ ایک جہل لوگوں نے، صحیح بخاری کے حاسدین نے، صحیح بخاری کے دشمنوں نے، حدیث کے دشمنوں نے، منکرین حدیث نے صحیح بخاری پر بے جا اعتراضات کیے ہیں، تو زمانہ طالب علم میں ہمیں ان پر بھی گرفت حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی مفید کتاب فضیلت الشیخ المحدث محمد یعنی ابو محمد قاسم بنارسی یعنی محمد قاسم بنارسی رحمہ اللہ کی کتاب دفاع صحیح بخاری، جو پاکستان میں اور دوسرے ملکوں سے بھی اردو میں ایک ضخیم انداز میں شائع ہو چکی ہے۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحقق حافظ شاہد محمود حافظ اللہ کی کاوش سے، ان کی تخریج اور تحقیق سے، انہوں نے خود اپنے ادارہ ام القری پبلیکیشنز کو شائع کیا ہے اور یہ عام دستیاب ہے۔ صحیح بخاری کے طالب علم ہو اور اس کے پاس یہ ابو القاسم محمد صاحب بنارسی رحمہ اللہ کی کتاب دفاع صحیح بخاری نہ ہو تو وہ حقیقت میں صحیح بخاری کے طالب علم ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ اب تو گوگل پر، نیٹ پر بھی یہ PDF آ چکی ہے، خرید نہیں سکتے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اسے استفادہ کریں۔ اللہ اکبر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیح بخاری کے خلاف کام کرنے والوں نے کیا کام کیا ہے، ان کے اعتراضات کیا ہیں اور جوابات کیا ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات، فضیلت الشیخ المحدث شیخ الحدیث محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ کی اللمحات نامی کتاب، یہ بھی یہاں موجود ہے، 5 جلدوں میں ہے، پاکستان سے بھی چھپی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں سے بھی، گوگل پر بھی PDF موجود ہے۔ یہ بھی ہر طالب علم پر ضروری ہے، فرض ہے کہ اللمحات کا ضرور مطالعہ کرے، اس کے دل میں صحیح بخاری سے محبت پیدا ہوگی اور پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری پر رد کرنے والوں کی کیا حقیقت ہے، کتنے پانی میں ہیں وہ لوگ، کس طرح ان پڑھوں جیسے جاہلانہ اعتراضات صحیح بخاری پر کرتے ہیں۔
تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کا ضرور اہتمام کیا جائے. یعنی جہاں ہمیں صحیح بخاری کی مثبت احادیث کا استخراج، استنباط، معنی، مفہوم آنا چاہیے، سند پر بحث آنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر صحیح بخاری پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا بھی جواب ہمیں آنا چاہیے، تاکہ صحیح بخاری مکمل کرنے کے بعد زندگی کے کسی میدان میں، کسی عمر میں آپ کو کوئی صحیح بخاری پر اعتراضات کرتا نظر آتا ہے تو آپ فوراً سے پہلے اس کو جواب دیں گے، اس کو مطمئن کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے پڑھنے کے حوالہ سے ایک یہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے ترجمۃ الابواب، سبحان اللہ، اہم محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ صحیح بخاری کے تراجم میں ہے، امام بخاری کے تراجم میں ہے. یہاں ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ترجمۃ الابواب پر عربی میں، اردو میں بے شمار کتابیں ہیں. اللہ اکبر. عربی میں بھی دستیاب ہیں کتابیں، اردو میں بھی ہے. اردو میں ایک بڑی اچھی کتاب، بڑی مفید کتاب، ہماری محبوب شخصیت تفصیلات الشیخ محمد حسین میمن کراچی والے حافظہ اللہ، ان کی ترجمۃ الابواب پر عون الباری کے نام سے 2 ضخیم جلدوں میں کتاب چھپی ہوئی ہے. صحیح بخاری کا طالب علم ہو اور اس کے پاس یہ کتاب نہ ہو تو گویا کہ اسے صحیح بخاری سے محبت نہیں ہے. جو شخص چاہتا ہے، جو طالب علم چاہتا ہے کہ میں صحیح بخاری کو پڑھنے کا حق ادا کروں اور باب کی حدیث کے ساتھ کیا مناسبت ہے، تو شیخ محمد حسین میمن صاحب کی یہ جو عون الباری ہے فی مناسبات تراجم صحیح البخاری، اس کو ضرور پڑھے، ضرور پڑھے. میمن صاحب حافظہ اللہ نے تمام، یعنی جو بڑے بڑے محدثین ہیں جو انہوں نے مناسبات بواب پر کام کیا اپنے شروحات کے اندر یا مستقل، انہی کی مدد سے ایک ایک مناسبت کے ساتھ درجنوں اقوال نقل کر دیے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑی شرح صدر نصیب ہوگی، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا جائے. یہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ صحیح بخاری کے راویوں پر بحث، اللہ اکبر، صحیح بخاری کے راویوں پر بحث. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی کلاس میں جیسے ہم نے متن حدیث کو سمجھنا ہے، ترجمۃ الباب کو سمجھنا ہے، اور برِ صغیر میں اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سند کے مسائل ہیں ان پر برِ صغیر میں زور نہیں دیا جاتا. یہ کمی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کئی وجوہات ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، 1-2 سال میں بخاری مکمل کرنی ہے. الحمدللہ کتنی خیر ہے کہ 1-2 سال میں بخاری مکمل ہو رہی ہے. تو وہ بھی ادارے ہیں نا برصغیر میں جو ایک ہی سال میں کتب ستہ کو پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کتب حدیث کا. یہ انداز غلط ہے. دور حدیث کرنا ہو تو اہل الحدیث سے کیا جائے، انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگی، حدیث سے محبت پیدا ہوگی، سنت کی اہمیت اجاگر ہوگی، حدیث کا یقینی اور حجت ہونا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے گا، تو ائمہ محدثین سے محبت ہوگی، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے. ورنہ ایسے یہ دورے مشہور ہیں ہمارے برصغیر کے بعد مدارس میں، ہم ان سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. صحیح بخاری پڑھنی ہو تو کسی اہل الحدیث، عالم اور محدث اور شیخ الحدیث سے پڑھی جائے. یہاں سند پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہر راوی پر مختصر بات کر دی ہے، اور یہ راوی چوں کے سارے تہذیب الکمال، تہذیب و تہذیب، تقریب و تہذیب کے ہی راوی ہیں، تو آپ ضرور بے ضرور تہذیب الکمال کو لازم پکڑیں. جو بھی راوی سند کے اندر آ رہا ہے اس کے حالات کا مکمل دراسہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں کر دیا ہے، امام مزی نے تہذیب الکمال میں کر دیا ہے، اور مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں صحیح بخاری کے روایت پر. یہ ضرور مطالعہ کریں. ابھی سے ذہن بن جائے کہ میں نے صحیح بخاری پڑھنے کے دوران جس بھی سند کو روزانہ استاد صاحب نے کلاس میں حل کرانا ہے 2-4 ہم ضرور علم کے بغیر صحیح بخاری پڑھنا
یہ آدھا ہم عالم بن رہا ہے، پورا عالم نہیں ہے۔ امام علی بن مدینی نے کیا کہا تھا کہ سند کا علم آدھا علم ہے۔ تو اس یعنی صحیح بخاری پڑھتے پڑھتے ہمیں جیسے حدیث آنی چاہیے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کے حوالہ سے ایک یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک یہ بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، صحیح بخاری جیسے ہمیں اس کی سند کے مسائل آنے چاہیے، اس کے متن کے مسائل آنے چاہیے، ترجمۃ الابواب کے مسائل آنے چاہیے، اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کی احادیث پر بھی اسی طرح ہمیں صحیح بخاری کی احادیث پر بھی استحضار ہونا چاہیے۔ استحضار کا میرا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری طالب علم پڑھ جاتا ہے، پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا جائے جی یہ حدیث کہاں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بخاری میں، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ صحیح بخاری میں پڑھی ہوتی ہے۔ کیا وجہ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں صحیح بخاری کا ضبط بھی ہو، استحضار بھی ہو؟ استحضار کے کئی طریقے ہیں، مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کی احادیث پر استحضار کرنے کے لیے کہ آپ کو سینے میں محفوظ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ ایک تو کہ ہم زبانی یاد کریں، چلو ہمارے حافظے کمزور ہیں، اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، دیگر مسائل بھی ہم نے حل کرنے ہیں۔ تو استحضار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈائری بنائیں، رجسٹر بنائیں، جس میں روزانہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ اشارتاً لکھ لیں، مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ ایسے لکھ لیں، اور حدیث نمبر 1 لکھ لیں۔ پھر آگے حدیث جبریل آ رہی ہے بڑی مشہور، وہ اشارہ کر لیں حدیث جبریل حدیث نمبر فلاں۔ یعنی پوری صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں یا اہم احادیث ہیں جو روزانہ ہمیں پیش آتے ہیں مسائل، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لکھ کر ڈائری میں اردو میں اشارتاً آگے وہ حدیث نمبر لکھ لیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ صحیح بخاری میں تکرار کے بغیر تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، تکرار کے بغیر تو 4000 سطروں میں صحیح بخاری کا خلاصہ ہمارا پورا ہو سکتا ہے، ایک سطر میں حدیث کا خلاصہ، آگے حدیث نمبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں صحیح بخاری پر ضبط ہو جائے گا، وہ رجسٹر ساری عمر ہمارے پاس رہے گا، ہم اس کو شائع بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب مطالعہ میں رہے گا تو ضبط ہو جائے گا، لو جی یہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، جب بھی کوئی پوچھے گا تو فوراً ہم کہیں گے لو جی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلکہ حدیث نمبر بھی یاد ہو جائے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے صحیح بخاری پر استحضار کا۔ انشاءاللہ یہ کمی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ صحیح بخاری پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا بخاری میں پڑھا ہے، اس انداز سے وہ دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ استحضار کا وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے ابواب کو بار بار پڑھا جائے، جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ایسے نکال لیں صحیح بخاری کی فہرست، ہر ہفتے روزانہ ٹائم دیں، 2-4 صفحے روزانہ پڑھیں، فہرست کو تلاوت کے انداز میں پڑھ جائیں اور سارا سال پڑھتے رہیں۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب ذہن میں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو اس کے تحت جو حدیثیں ہیں وہ بھی فوراً ذہن میں آ جائیں گی۔ اچھا صحیح بخاری میں یہ ابواب ہیں تو یہ حدیث صحیح بخاری میں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم صحیح بخاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، روزانہ اس کا مطالعہ کریں، جیسے محدث غانی لاہوری رحمہ اللہ نے، ہمارے برصغیر کے محدث نے صحیح بخاری کو 30 پاروں میں شمال یعنی کر دیا تھا، تو ہم روزانہ ایک پارہ ساری زندگی صحیح بخاری کا مطالعہ کریں۔ ہمارے سلف ایسے کیا کرتے تھے، افسوس کہ یہ چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری 10 سال پڑھی ہوئی ہے طالب علم نے، جمعے پڑھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، میں نے پوچھا بھئی ہاں کتنی دفعہ پڑھی بخاری پڑھنے کے بعد؟ کہتے شاید کبھی کھول کے نہیں دیکھی۔ جب ہم اتنا حدیث سے دور ہوں گے، صحیح بخاری سے دور ہوں گے تو پھر ہمیں استحضار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اس طرح صحیح بخاری کے حوالہ سے ایک یہ بھی بات ہم ہے کہ جس شیخ سے ہم صحیح بخاری پڑھیں اس کے فوائد کو مرتب کریں، لکھیں۔ تو ہر شیخ کسی نہ کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی لغت میں ماہر ہے تو کوئی فقہ الحدیث میں، کوئی سند میں۔ شیخ جس فن میں ماہر ہے تو وہ وہی فوائد زیادہ بتائے گا، تو ہمیں ان فوائد کو ضبط کرنا چاہیے۔ اب تو میموری کارڈ کا دور ہے، یہ موبائلوں کا دور ہے، تو استاد کی صحیح بخاری کی کلاس یا جتنے بھی ہم کلاسیں ہم پڑھیں حدیث علوم وغیرہ گرامر کی، ان کو ہم ریکارڈ کریں تاکہ ہماری نسلیں بھی اس سے فائدہ، بیوی صاحب ہیں، ماں جی ہیں، گھر میں کتنے ہمارے افراد ہیں، ہماری نسلیں ہیں، ہمارا معاشرہ محلہ ہے، تو وہ ہم عام کر سکتے ہیں۔ لو جی صحیح بخاری گھر میں بیٹھ کر آپ پڑھیں، تو کیسے ممکن ہے جب ہم اس کو ریکارڈ کریں گے؟ یہ بھی سستی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے اساتذہ کی کتابوں کو ریکارڈ نہیں کرتے۔ عربوں نے یہ مثال قائم کر دیا الحمدللہ، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، سستی کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند وہ ضروری باتیں ہیں، اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، اللہ زندگی دے تو وہ میں دوسرے لیکچر میں بیان کر دوں گا۔ یہ چند ایک اہم باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، میں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی صحیح بخاری پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس انداز میں پڑھیں جو ہم نے بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو لذت آئے گی، ایمان بڑھے گا، حدیث کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، صحیح بخاری میں آپ ماہر بن جائیں گے، صحیح بخاری میں آپ ماہر بن جائیں گے۔ پھر یہ بھی بات ایک اہم بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ وقف ہیں حدیث کے لیے، تو صحیح بخاری پر جو دیگر محدثین نے بواب قائم کیے ہیں صحیح بخاری کی حدیث پر، وہ بھی نوٹ کریں، وہ بھی دیکھیں۔ اگر اور بھی وقت ہے تو صحیح بخاری کی احادیث کا دیگر کتب حدیث کے ساتھ تقابل کریں۔ اگر اور بھی وقت ہے تو ہماری محبوب کتاب، امت مسلمہ کی محبوب کتاب الجامع الکامل کو بھی اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ مثلا کتاب الایمان کا صحیح بخاری سے متعلق استاد پڑھا رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ کتاب الجامع الکامل سے بھی کتاب الایمان پڑھ کے جائیں۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان